میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو اتارا ہے، جو قرآن مجید مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں سید الانبیاء عطا فرمایا ہے، جن کی ہدایات اور فرمودات اور جن کی حدیث ہمارے لیے اسوہ عمل کی حیثیت رکھتی ہیں، ہمارے درمیان سب موجود ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع ترمذی ہمارے درمیان ہے، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، کہا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے، گویا کہ نبی متکلم اس گھر میں موجود ہے۔ حدیث کی کتابیں ہمارے درمیان ہیں، قرآن ہمارے درمیان ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری رسوائی، ہماری ذلت، ہماری پسپائی اور ہماری تنزلی کا جو عالم دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم قرآن پر عمل پیرا ہوتے، قرآن کو پڑھتے، اس کو سینے سے لگاتے، اس کے مضمون پہ عمل کرتے، تو آج ہمارا حال کچھ اور ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام نے اسی قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور ان کے مضمون کو اپنے سینے کے اندر اتارا تھا، اور عملی تصویر بن کر کے دنیا کے سامنے آئے تھے۔ وہ ٹھوس بن گئے تھے اور دنیا کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا تھا۔ انسان کے اندر جب اللہ کا خوف آتا ہے، آخرت کا خوف آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، تو دنیا کا خوف اس کے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی یہی کیفیت تھی۔ انسان جب اللہ سے نہیں ڈرتا تو گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، گناہوں میں جب ملوث ہوتا ہے تو پھر دنیا کا ڈر اس کے دلوں میں پیوستہ ہو جاتا ہے، دنیا کا ڈر، دنیا کا خوف اس کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ راشد، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے فوج کو روانہ کرتے تھے تو کمانڈر کو نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لن یؤتی مثلکم عن قلۃ ولکن من تلقاء الذنوب فاحترسوها۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فوج روانہ کیا، وہاں سے فوجی کمانڈر نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ ہمارے سامنے جنگ قادسیہ ہے اور ہمارے درمیان میں جو دشمن کی فوج آ گئی ہے ان کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ اوپر ہے، ہم صرف 24,000 ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہمارے پاس اور کمک بھیجیے اور فوج بھیجیے تاکہ ہم مقابلہ ٹھیک سے کر سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے اندر جو جملہ لکھا تھا وہ یہی جملہ تھا کہ لن یؤتی مثلکم عن قلۃ ولکن من تلقاء الذنوب فاحترسوها۔ اے میری فوج کے کمانڈر، یاد رکھو کہ تمہاری جیسی فوج کو قلیل نہیں کہا جا سکتا ہے۔ فوج اور لشکر قلت کی بنیاد پر نہیں ہارتی ہے، کم ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہارتی ہے، گناہوں کی بنیاد پہ ہارتی ہے۔ اگر گناہ آ جائے کسی قوم میں، کسی فوج میں، گناہ کا ارتکاب کرنے لگ جائے، وہ فوج شکست سے دوچار ہو جاتی ہے، وہ فوج ہار جاتی ہے۔ میری نصیحت ہے کہ تم اپنے فوج کی نگرانی کرو اور دیکھو کہ کہیں سے کسی سے کوئی گناہ تو نہیں صادر ہو رہا ہے۔ جس دن گناہ صادر ہو جائے گا اس دن تم ہار جاؤ گے۔ جب تک تم دین پر رہو گے، اللہ کے حکم پر رہو گے، اللہ کا ڈر رہے گا، اللہ کا خوف رہے گا، اللہ کا تقوی رہے گا، گناہوں سے بچتے رہو گے، تو تمہارے اوپر کوئی قوم غالب نہیں آ سکتی ہے، تم ہمیشہ غالب رہو گے، تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ہرقل نے ایک بہت بڑے اپنے عیسائی بزرگ کو بلا کے پوچھا اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم ہمیشہ ہارتے ہو اور تمہارے مقابلے مسلمان ہمیشہ جیت جاتے ہیں، تم ہمیشہ ہار کے آتے ہو، تم کو تو جیت کے بھی آنا چاہیے، کبھی جیت نہیں جیتتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں کہ ہم کیوں ہارتے ہیں، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ مسلمان کیوں جیت جاتے ہیں۔ ہمارے ہارنے کی وجہ یہ ہے لأننا نشرب الخمر ونزنی ونرتکب المعاصی ونترک الوعد الالہی۔ ہم
ہم اس لیے ہار جاتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم اس لیے ہارتے ہیں کہ ہم زنا کرتے ہیں، ہم اس لیے ہارتے ہیں کہ ہم چوری کرتے ہیں، ہم اس لیے ہارتے ہیں کہ ہم وعدہ توڑتے ہیں، ہم اس لیے ہارتے ہیں کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اس لیے ہم ہار جاتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ محمد کی فوج، عمر کی فوج کیوں جیت کے جاتی ہے، کیوں غالب ہو کے جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ شراب نہیں پیتی، وہ دغا نہیں دیتی، وہ دھوکہ نہیں دیتی، وہ چوری نہیں کرتی، وہ ڈکیتی نہیں کرتی، اور وہ غلط کام نہیں کرتی، وہ گناہ نہیں کرتی ہے، اور راتوں میں وہ جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور اللہ کے سامنے روتے ہیں اور دھوتے ہیں۔ اس لیے دنیا کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا ہے، اور ایک اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آ گیا ہے۔ آج وہ دنیا میں جہاں جاتے ہیں وہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا پہ حاوی ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم مسلم قوم کا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، خود کو دیکھیں، معاشرے اور سماج کے دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ہمارے گاؤں میں کتنے نمازی تھے، مسجدیں بھری ہوئی تھیں، مسجد آباد تھیں۔ جو ہی عید کا چاند نکلا، عید کا چاند نکلتے ہی تمام مصلیوں کو اغوا کر لیا، شیطانوں نے مسجد سے باہر کر دیا، گناہوں میں ملوث ہو گیا۔ ہماری آبادی میں اگر کسی بھی آبادی کے مسلمان اگر 100% بستی میں مسلمان ہیں تو مشکل سے 10%، 5% لوگ نماز پڑھنے والے ہیں۔ 5% نماز پڑھنے والوں کے اندر بھی گناہ کتنا ہو رہا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا حکم کتنا ٹوٹ رہا ہے، تو سب گناہ ہی گناہ۔ 90% لوگ مسجد سے دور، 10% نمازی، اس میں بھی گناہ، اس میں بھی سود، اس میں بھی تلک، اس میں بھی جہیز، اس میں بھی طرح طرح کے خرافات، اس طرح اس کی زبان خراب، آنکھ خراب، دل خراب، قدم خراب، ہاتھ خراب، سب کچھ خراب۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نصیحت یاد کیجئے، انہوں نے کہا تھا لن یؤتی مثلکم من قلۃ ولکن من تلقاء الذنوب، گناہوں سے پرہیز کرو۔ آج ہماری آبادی میں اکثر لوگ 90% لوگ 95% لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آپ نہیں دیکھتے؟ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 90% سے زیادہ 95% مسلمان گناہوں میں ملوث، جھوٹ بولنے والے، شراب پینے والے، غلط کرنے والے، رشوت لینے والے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے۔ ایسے وقت میں ہم کیسے غالب ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ ہے مسلمانوں کے مقہور ہونے کی، مغلوب ہونے کے، ذلیل ہونے کی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا اللہ کا بندہ بن کر کے ہم جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون۔ اے لوگو یاد رکھو اللہ تعالیٰ دانہ کو پھاڑنے والا ہے، گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، اور اس سے کوپل نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے، مردہ انڈا سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے، نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، انسان سے نطفے کو پیدا کرتا ہے، مردار ہڈی سے، مردار گٹھلی سے اللہ تعالیٰ کوپل نکالتا ہے ہرا بھرا، پھر پھل نکلتا ہے اس کے اندر۔ ذالکم اور ذالکم اللہ، اے لوگو وہ تمہارا اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہاں در در کی ٹھوکر کھا رہے ہو؟ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو مجھے؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں؟ آج مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں۔ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اس کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن نے ہمارے لیے کتنی ہدایات دی ہیں۔ مسلمان بن کر زندگی گزارنے کا قرآن کتنا شاندار اسلوب دیتا ہے، کتنا اچھا طریقہ بتاتا ہے قرآن مجید۔ قرآن بھرا بھرا ہے ہماری ہدایت کے لیے نسخوں سے۔ ہم اس نسخوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم دور ہوتے جا رہے ہیں قرآن مجید سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم ما آتاکم۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو پیدا کیا
زمین کا وارث بنایا، خلیفہ بنایا، اور بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دیا، بعض کو عالم بنایا، بعض کو جاہل بنایا، بعض کو مالدار بنایا، بعض کو غریب بنایا، بعض کو نیتا بنایا، بعض کو عوام بنایا، بعض کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، بعض کو ذلیل کیا، بعض کو فقیر بنایا، بعض کو مالدار بنایا، اور اس طرح سے اللہ نے طبقوں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا ہے اس دنیا کے اندر، لیبلوکم ما آتاکم، تاکہ تم کو آزمائے جو کچھ اللہ نے دیا ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مختلف طبقات انسان کی مراد ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے مالدار بنایا ہے، مال دیا ہے، تو مال کے ذریعے تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ ہم نے تم کو مال دیا ہے کہ تم مال کو کہاں خرچ کرتے ہو۔ تم کو میں نے سعودی میں رہنے کے لیے تمہاری جگہ کو میں نے متعین کیا، تم سعودی جاتے ہو، تم قطر جاتے ہو، تم دبئی جاتے ہو، تم کویت جاتے ہو، وہاں رہ کر کے تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے قوم کے لیے، سماج کے لیے۔ تم کو ہم نے ماسٹر بنایا ہے، بحیثیت ماسٹر تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے۔ بحیثیت نیتا بنایا تم کو تاکہ آزمانا چاہتا ہے کہ قوم کے لیے، ملت کے لیے بحیثیت نیتا تم کیا خدمت انجام دے سکتے ہو۔ تم کو استاد بنایا، بحیثیت استاد تم کو آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تم قوم کے لیے، بچوں کے لیے، طلبہ کے لیے تم کتنا مفید بن سکتے ہو۔ اگر تم مفید بن جاؤ گے، تم کو غریب بنایا تاکہ تم کو آزمائے، تمہارے صبر کا امتحان لے کہ تم کتنا صبر کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو بڑا کرتا ہے، اس قوم کو بلند کرتا ہے جو قوم نافع بنتی ہے، نفع بخش بنتی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی قوم ہوتی ہے، جو فائدہ پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ اسلوب بتایا ہے اور صاف طور پہ کہا ہے کہ جو آدمی بھی قوم کو نفع پہنچائے گا، ملت کو نفع پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نافعیت کو ثابت کر دے گا، زمین میں گاڑ دے گا۔ جیسے کوئی پھلدار درخت اپنی نافعیت کو ثابت کر دے، اس میں لوگ پانی ڈالتے ہیں، اس کو ہرا کرتے ہیں، اس کو ہرا بھرا کرتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ کوئی ادارہ اگر مفید ہوگا اور قوم کے لیے خدمت کرے گا، لوگ اس کے سامنے آئیں گے، آگے بڑھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، سب کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو دنیا میں مختلف طبقات میں بھیج کر کے سب کو اللہ نے آزمایا ہے۔ ہم بھی آزمائش کی دنیا میں ہیں، آپ بھی آزمائش کی دنیا میں ہیں۔ سب لوگ طے کریں کہ ہم کو مفید بننا ہے، نافع بننا ہے۔ جہاں جو جس حال میں ہے، جس حیثیت میں ہے، جس پوزیشن میں ہے، سب کو مل کر کے قوم کے لیے، ملت کے لیے خدمت کرنی چاہیے۔ یہ ادارہ آپ کے سامنے مفید کام انجام دے رہا ہے اور آپ کے سامنے علم دین کی اشاعت کا کام انجام دے رہا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کی دیکھ ریکھ کریں، اس کی فرمانبرداری کریں۔